اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی و بکرمہ۔ آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 133 ہے، 17واں پارہ ہے، سورۃ حج کی آیت نمبر 58 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کی ایک شان بیان کرتا ہے۔ فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یعنی مہاجرین۔ اور یہ مہاجر کون ہوتا ہے؟ مہاجر کا ایک معنی یہ ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے، کسی اور جگہ شفٹ ہو جاتا ہے۔ اور ایک مہاجر کا معنی نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ۔ مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جائے، یعنی جو بھی اللہ کا نیک بندہ منکر سے باز رہتا ہے، نیک کام کرتا ہے، وہ بھی مہاجر ہے۔ تو کوئی بھی ہو، ثم قتلوا، پھر یہ قتل ہو جائیں، او ماتوا، یا مر جائیں، قتل کر دیے جائیں یا مر جائیں، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرور بالضرور میں اللہ ان کو رزق حسن عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ کا پیارا قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، یا ویسے موت آ جائے، تو پھر اللہ انہیں انعام کیا دیتا ہے؟ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ، لام بھی تاکید کا، آگے نون تاکید ثقیلہ، کہ البتہ ضرور بالضرور ان کو اللہ رزق حسن دے گا۔ کب دے گا؟ یہ قتل کے بعد یا موت کے بعد؟ اچھا، جب ان کو برزخ میں، قبر میں رزق حسن ملتا ہے، میں تفسیر دیکھ رہا تھا، تفسیر القرآن الکریم، یہ ایک اہل حدیث عالم ہیں عبدالسلام بھٹوی، ان کی ہے، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے، برزخ میں یا جنت میں اللہ تعالیٰ برزخ میں بھی جنت میں بھی ان کو رزق حسن عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو برزخ ہے، قبر ہے، یہاں ان کو رزق حسن ملتا ہے، تو پھر یہ کرتے کیا ہیں؟ اب نکالیے 14واں پارہ سورہ نحل اور آیت نمبر 75، وہاں بھی بیان ہو چکا ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء۔ اللہ تعالیٰ دو بندوں کی حکایت بیان کرتا ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو کسی کی ملک میں ہے، آزاد نہیں ہے، لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، کچھ نہیں کر سکتا، ایک وہ ہے۔ اور ایک وہ ہے وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور ایک وہ ہے جس کو ہم اپنی جناب سے، اپنی بارگاہ سے رزق حسن دیتے ہیں۔ اور پھر جس کو رزق حسن ملتا ہے نا، پھر وہ کرتا کیا ہے؟ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ،
پھر اللہ کے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ بھی کرتا ہے۔ اور یہ قبر میں جو اللہ والے مدفون ہیں ان کو بے بس نہ سمجھو، قرآن کہتا ہے اللہ جس کو بھی رزق حسن دیتا ہے پھر وہ خرچ کرتا ہے، سرًا و جہرا، چھپا کر بھی بتا کر بھی، وہ رزق حسن تقسیم کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک طرف وہ ہے جو کچھ نہیں کر سکتا، اور ایک وہ ہے جو رزق حسن آگے تقسیم کرتا ہے۔ حل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف ہیں بت جو کچھ نہیں کر سکتے، اور ایک طرف ہیں اللہ کے نیک بندے جن کو قبر کے اندر اللہ رزق حسن دیتا ہے اور وہ آگے خرچ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی ان دونوں کو برابر نہیں سمجھنا، یہ مالک کہہ رہا ہے۔ جن کو رزق حسن ملا ہے نا قبر کے اندر، وہ سبحان اللہ، ان کی شانیں کون بتا سکتا ہے؟ دنیا میں پھر کے دیکھ لو، جن پر عذاب ہوا وہ کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، اور جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں ان کے مزارات آج بھی آباد ہے، جا کر دیکھ لو۔ تو دونوں جگہ پر جانا چاہیے، وہاں اللہ سے ڈر کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے، اور یہاں امید کے لیے کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو پھر اللہ ہمیں ان کی طرح رزق حسن عطا فرمائے گا۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بضرور ایسی جگہ داخل کرے گا جس کو وہ پسند کریں گے۔ اب دیکھیے، کھانا ہر ایک کو ملتا ہے، خواہ سوکھی کھائے خواہ پراٹھے کھائے، کھانا ہر ایک کو ملتا ہے، لیکن ہر بندہ چاہتا ہے میری رہائش اعلیٰ ہو، میرا مکان اعلیٰ ہو، ایتھے ایس شے دی لوڑ ہے او کوئی نہیں ساڈے گھر چ، ایتھے ایس شے دی لوڑ ہے او کوئی نہیں۔ جو کوٹھیوں والے ہیں وہ بڑی کوٹھی چاہتے ہیں۔ تو اللہ کریم اپنے ان پیارے بندوں کو جن کو قبر میں اللہ رزق حسن دے رہا ہے، میرا مالک ان کو ایسی جگہ عطا فرمائے گا جن کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائیں گے، ان کی پسندیدہ جگہیں اللہ ان کو نصیب کرے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حلم والا بھی ہے، حلم والا بھی ہے۔ بندہ ہو نا حلم والا تو ہم کہتے ہیں بڑے حوصلے والا ہے، بڑا بردبار ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی خام خواہ پھینٹے نہیں لگاتا، بڑے حلم والا ہے۔ جو بالکل انتہا کر دے پھر اللہ تعالیٰ اسے پھینٹا لگاتا ہے، وگرنہ اس کی صفت ہے حلیم بھی۔ ذالک کا معنی یہ ہوتا ہے جب یہ بات درمیانے کلام میں آئے نا تو معنی ہوتا ہے جب یہ بات آپ نے سن لی تو اگلی بھی سنیے۔ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، ایک آدمی کو ستایا گیا، اب اس کو موقع ملا، اس نے اتنا ہی بدلہ لے لیا۔ اچھا بدلہ لے لیا، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، پھر جس نے پہلے ظلم کیا تھا اس نے پھر ظلم کیا، تو اب اس سے لڑنے کا حق اللہ دیتا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام مظلوم تھے، پہلے تنگ کرتے تھے کافر ان کو، پھر وہ وہاں سے نکل آئے، اتنا بدلہ لے لیا، فرمایا اچھا پھر اس کے بعد اگر وہ زیادتی کرے لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو اللہ ضرور بھی ضرور ان کی مدد فرماتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر سکتا، یہ کیسے؟ ذالک، یہ اس لیے ہے بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ رات کو داخل کرتا ہے دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ دن پر رات کو غالب کر دیتا ہے، رات پر دن کو غالب کرتا ہے، تو کیا وہ بدلہ نہیں لے سکتا ہے؟ ذالک، اور یہ اس لیے بھی بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ بے شک اللہ ہی سچا ہے، اللہ ہی حق ہے۔
وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور بے شک وہ چیز جس کو اس کے علاوہ پکارتے ہیں، بت، یعنی یہ جو بت ہیں، هُوَ الْبَاطِل، یہ باطل ہیں، من دون اللہ کون ہیں؟ باطل ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بلندی والا ہے اور بڑائی والا ہے۔ وہابیہ کہتے ہیں جہاں بھی من دون اللہ آتا ہے وہاں سے مراد نبی ولی ہوتے ہیں۔ اب اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ من دون اللہ کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ اور لوگ تو فرشتوں کو بھی معبود مانتے ہیں، تو کیا فرشتے باطل ہیں؟ لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معبود مانتے ہیں، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام باطل ہیں؟ لوگ تو عزیر علیہ السلام کو بھی معبود مانتے ہیں، تو کیا عزیر علیہ السلام باطل ہیں؟ باطل وہ ہیں جن کی مورتیاں بنا کر ان کو پوجا جاتا ہے، جن درختوں کو پوجا جاتا ہے، یہ چیزیں باطل ہیں، اللہ والے باطل نہیں ہیں۔ اس لیے ہوش کرو، نہ ہر جگہ من دون اللہ بتوں کے معنی میں آتا ہے، نہ ہی ہر من دون اللہ ہر جگہ یہ اللہ کے علاوہ کے معنی میں آتا ہے، کہیں اس معنی میں کہیں اس معنی میں۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے آسمان سے پانی، فتصبح الارض مخضرہ، پھر جب پانی اترا تو ہو گئی زمین ہری بھری، سبزہ اگایا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا پاک ہے، خبردار ہے، بڑے لطف والا ہے، بڑا ہی پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، لہو سب اسی کا ہے، سب کا اصل مالک وہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، حمید ہے، اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، وہ سراہا گیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، ہرا بھرا کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ، اے لوگو تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ فرمائے گا۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے یہ سب تمہارے لیے ہی ہے نا۔ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتیوں کو بھی اللہ نے مسخر کیا ہے جو چلتی ہیں سمندر کے اندر اللہ کے حکم سے، وہ کشتیاں بھی تمہارے کنٹرول میں دی ہیں نا۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اللہ نے آسمان کو روک رکھا ہے زمین پر گرنے سے، زمین پر نہیں گرتا آسمان، حالانکہ اوپر والی چیز تو نیچے گرتی ہے نا، لیکن اللہ نے اس کو روک رکھا ہے الا بِإِذْنِهِ، ہاں جب وہ چاہے گا تو پھر آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، مگر اللہ نے اب تک آسمان کو تھاما ہوا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا ہی مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی ہے جس نے تم کو زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان ناشکرا ہے، اللہ کا شکر کم ادا کرتے ہیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ہم نے کچھ عبادتوں کے طریقے بنائے ہیں جن کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں۔ جب اللہ نے ہر امت کے لیے الگ الگ عبادت کے طریقے بنائے ہیں، فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تو اب ان کو اس کام میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ نے طریقہ بنایا ہے، تم اپنے طریقے پر عبادت کرو جو اللہ نے تمہیں بتایا، اور ہم اپنے طریقے پر عبادت کریں گے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، ہاں ان کو اپنے رب کی طرف دعوت دو، بلاؤ۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھی راہ پر قائم ہیں۔ ہر ملت والوں کو اللہ نے ان کا طریقہ بتایا ہے، یہودی ہیں جو اللہ نے ان کو طریقہ بتایا ہے وہ اس پر کرتے رہیں، ہمیں کوئی اعتراض کا حق نہیں۔
عیسائیوں کو بھی اللہ نے ایک طریقہ عبادت کا بتایا تھا، وہ کرتے رہیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض کا حق نہیں۔ ہاں ہم انہیں یہ سمجھا سکتے ہیں، دیکھو اللہ نے تورات میں بھی ہمارے حبیب کی شانیں بیان کی ہیں، انجیل میں بھی ہمارے حبیب کی شانیں بیان کی ہیں، اب تم پورا عمل کرنا، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف بلائیے۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر یہ آپ سے کریں جھگڑا، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو محبوب تم کہہ دو اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ ہی حکم فرمائے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کے ذرے ذرے کو، قطرے قطرے کو اللہ ہی جانتا ہے، نبی اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ بتاتا ہے۔ ان ذالک فی کتاب، اور اللہ فرماتا ہے جو کچھ میں جانتا ہوں نا، میں نے سب کچھ کتاب میں بھی لکھ دیا ہے، لوح محفوظ کے اندر۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک ذرے ذرے کے حالات لکھنا، قطرے قطرے کے حالات لکھنا، جب سے مخلوق بنی ہے وہاں سے لے کر قیامت ہے تو بڑا کام، لیکن ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بڑا ہی آسان ہے، اللہ نے کون کہنا سب کچھ ہو جانا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ کی، بتوں کی، ما لم ينزل به سلطانا، ان کی کہ نہیں نازل فرمائی اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل، وما لیس لہم بہ علم، اور یہ ایسوں کی پوجا کرتے ہیں جن کو کچھ علم نہیں۔ وما للظالمین من نصیر، اور بے شک ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جب یہ فرمایا نا ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہے، تو جو مسلمان ہیں عدل والے ہیں ان کا مددگار ہے، اللہ بھی مددگار ہے، اللہ کا رسول بھی مددگار ہے، ایمان والے بھی مددگار ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری روشن آیتیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو تو پہچانے گا کافروں کے چہروں میں منکر ہے، بوتھیاں بگڑیاں نے، خوش نہیں ہوتے، وہ ناراض ہوتے ہیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ جو لوگ ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں نا، ان پر حملہ کر دیں، وہ مار ڈالیں ان کو، تلاوت کرنے والوں کو، اتنے ناراض ہوتے ہیں۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، فرما دیجئے کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ بری ہے، اس سے بھی زیادہ شر والی ہے۔ وہ کیا ہے؟ النار، جہنم، آگ، وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کیا ہے کہ تمہیں جہنم ملے گی۔ وبئس المصیر، اور یہ کیا برا ٹھکانہ ہے، پلٹنے کی جگہ کتنی بری ہے جہنم۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہارے لیے ایک کہاوت بیان کی جاتی ہے تاکہ کان لگا کر سنو، غور سے سنو، تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ میں اور بتوں میں کتنا فرق ہے۔ تم بتوں کو پوچھتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو تم من دون اللہ کو پکارتے ہو، عبادت کرتے ہو، وہ لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر یہ سارے جمع ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، ان بتوں کے آگے چڑھاوے چڑھے ہوتے ہیں نا، تو مکھی اگر کچھ ذرہ لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو یہ اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب، کتنا کمزور ہے ان کو چاہنے والا، والمطلوب،
اور کتنے کمزور ہیں یہ معبود ان کے، کتنے کمزور ہیں۔ وہابیہ اس آیت کو بھی بڑا زور سے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں نبی ولی ککھ نہیں کر سکتے، وہ مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی ان کا چڑھاوا چڑھا کر لے جائے، چھڑا نہیں سکتے بڑا، اور آگے سے بیٹھے ہوتے ہیں بے وقوف، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، آج ہمارے حضرت صاحب نے توحید بیان کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، اور عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو مکھی نہیں بنا سکتے، اور لفظ آیا من دون اللہ، من دون اللہ کا معنی ہے، لفظی معنی ہے اللہ کے علاوہ، تدعون کا لفظی معنی ہے جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ اگر امریکہ کے یہودی، امریکہ کے عیسائی، امریکہ کے ملحد کہیں قرآن جھوٹا ہے، قرآن نے کہا جس کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو مکھی نہیں بنا سکتے، تم ہمیں پکارتے ہو نا یا امریکہ المدد، ہمیں پکارتے ہو مدد کے لیے، ہم نے ایک مکھی، ہم نے تو کتنا کچھ بنا دیا ہے، یہ تمہارے قرآن کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے، تم مکھی کہتے ہو، ہم نے تو کتنے کتنے بڑے جہاز بنا دیے۔ یا کوئی عیسائی قرآن پڑھ کے کہے اے مسلمانوں تمہارا قرآن کہتا ہے کہ یہ جو من دون اللہ ہیں یہ کچھ نہیں بنا سکتے، اللہ کے علاوہ جو ہیں یہ کچھ نہیں بنا سکتے، اور تمہارے قرآن نے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کہا تھا تم کچھ کی بات کرتے ہو۔ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے تو پورا پرندہ بنایا تھا، انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں مٹی لے کر پرندے کی مورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں کرتا ہوں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، پر نہیں پورا پرندہ بن جاتا ہے، تم کہتے ہو یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ تو میرے بھائی قرآن کا غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو کافر مت بناؤ، یہ من دون اللہ سے مراد بت ہیں، یہ بتوں کی مذمت ہو رہی ہے، قرآن سچ کہتا ہے، اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں بنا سکتے، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، خواہ سارے کائنات کے بت جمع ہو جائیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مکے کے مشرک تھے یہ بتوں کو پوجا کرتے تھے یا نبیوں ولیوں کو پوجا کرتے تھے؟ نبی تو خود ان میں موجود تھے، پوجا کرنا تو درکنار، ان کا پیغام نہیں قبول کرتے تھے۔ تو یہ آیت بتوں کے بارے میں ہے، نبیوں ولیوں کے بارے میں نہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی، اللہ کی شانیں تو بہت بلند ہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بڑی طاقت والا ہے، غالب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ چنتا ہے فرشتوں سے رسولوں کو، فرشتوں میں سے اللہ رسول چنتا ہے۔ جبریل علیہ السلام رسول فرشتے ہیں، رسول فرشتے ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل، یہ سارے رسول ملائکہ میں سے ہیں۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی اللہ ہی چنتا ہے، یعنی کوئی بندہ اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا، اپنی محنت سے نیک بن جائے گا، محنت سے شہید بن جائے گا، محنت سے صدیق بن جائے گا، نبی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یصطفی، اللہ چنتا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں جی ہم نے بڑی محنت کی تو ہمیں اللہ نے نبی بنا دیا، بالکل جھوٹ ہے، اللہ چنتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ آگے جو وقت آنے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو وقت پیچھے گزر گیا ان کو بھی جانتا ہے، یا جو چیزیں سامنے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور جو سامنے نہیں ہے اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور ساری چیزوں نے اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو کرو رکوع، واسجدوا، اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور نیک کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں سجدہ تلاوت ہے، احناف کے نزدیک نہیں ہے، لیکن ہر لے کے امام تو ہے، کرنا بھی تو سجدہ ہی ہے نا، تو کر لو سجدہ، سجدہ کرنے میں کیا برائی ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ،
اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، حق کا جہاد ہی جو حق ہے اس کی راہ میں جہاد کرنے کا۔ دیکھو یہ پڑھنا پڑھانا یہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک پڑھانا، اس میں خوب محنت کرو، سستی مت کرنا، اس میں سستی مت کرنا، خوب جہاد کرو۔ اور جو لوگ اس دین کے کاموں میں معاونت کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے سستی نہ کریں بلکہ خوب جہاد کریں، جس طرح کہ محنت ہے جہاد کا، حق ہے جہاد کا۔ وہ تعاون کرتے ہیں تو مدارس چلتے ہیں، تعاون نہ کریں تو کہاں یہ چلے گا۔ اس لیے ہر کسی کو اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے سستی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ کافر سے مقابلہ ہو، کافر سے مقابلہ کرتے وقت جب جہاد کا وقت آئے تو پھر بھی اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ کوئی عیاشی نہیں، کوئی فحاشی نہیں، بس اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لڑو۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اسی نے تم کو چنا ہے، تمہیں پسند کیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی، تمہیں اللہ نے تنگ نہیں کیا، صرف اتنا ہی تمہیں پابند کیا ہے جو تم کر سکتے ہو آسانی کے ساتھ۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، انہوں نے کتنی محنت کی تھی دین کے لیے۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ یہاں یہ یاد رکھ لینا ہمارا اصل نام ہے مسلم، مسلم اصل نام ہمارا بریلوی وغیرہ نہیں ہے، اصل نام ہمارا کیا ہے؟ مسلم، کیونکہ اللہ نے یہ نام رکھا ہے۔ ہاں آگے پھر پہچان ہوتی ہے، پہچان کے لیے یہ قاری امان اللہ بیٹھے ہیں، یہ اسامہ بیٹھے ہیں، یہ حذیفہ بیٹھے ہیں، یہ عاطف لاہور والے بیٹھے ہیں، یہ زاہد ہے، یہ امین ہے، اور وہ شوکت ہے، یہ سعید اسد ہے۔ یہ نام پہچان کے لیے ہے نا، اصل نام کیا ہے؟ مسلم۔ اچھا پھر کوئی لاہوری ہے، کوئی لائل پوری ہے، فیصل آبادی ہے، کوئی ملتانی ہے، اب یہ بھی پہچان ہے، پہچان کے لیے۔ تو یہ چیزیں پہچان کے لیے ہیں۔ اہل سنت و جماعت یہ اصل نام نہیں ہے، یہ بدعتیوں سے پہچان کے لیے اہل سنت و جماعت رکھا۔ اصل بدعتی کون ہے؟ شیعہ۔ تو شیعوں کے مقابلے میں ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے طریقہ پر چلنے والے ہیں اور صحابہ کرام کی جماعت کے طریقے پر چلنے والے ہیں، اہل سنت و جماعت ہوگا جی۔ اب اہل سنت بھی کئی بن گئے، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ۔ تو اب یہ فصل کے لیے، امتیاز کے لیے تم کون سے سنی ہو اور یا رسول اللہ کہنے والے یا دوسرے؟ تو اصل سنی ہوتا ہی وہ ہے جو یا رسول اللہ کہتا ہے۔ وہ امام زین العابدین ہے نا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے جلیل القدر امام ہیں، حضرت امام حسین کے فرزند ہیں، حضرت علی کے پوتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنی کی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام پر درود بڑا پڑتا ہے، درود بڑا پڑتا ہے۔ شیعہ کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، برا سمجھتا ہے۔ ان کے مذہب کے اصول ہی دو ہیں، تبرہ تولا، ان پر تبرہ کرو، صحابہ کرام پر، ائمہ اہل بیت سے محبت کرو۔ اور سنی کون ہے؟ جو ابو بکر صدیق، عمر فاروق کو سب صحابہ سے فضیلت دیتے ہیں۔ وحب الختنین، اور جو سرکار کے دونوں داماد ہیں ان سے پیار کرتے ہیں۔ سنیوں میں گستاخ کسی کا کوئی نہیں، کسی اللہ کے پیارے کا گستاخ نہیں ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، من قبل، اس سے پہلے، وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی ہمارا نام مسلم ہے، لیکون الرسول شہیداً علیکم، تاکہ قیامت کے دن رسول تمہارا گواہ ہو۔ یہ مسئلہ پہلے کئی بار گزر چکا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے ہر امتی کے بارے گواہی دیں گے کہ
اس بندے نے یا اللہ تیری دعوت کو اس درجے پر قبول کیا ہے، اتنا مانا ہے، اتنا نہیں مانا، اور سرکار ہر عمل کی گواہی دیں گے اور سرکار کی گواہی پر فیصلہ ہوگا۔ یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ نہ کہنا کہ سرکار کو جو ہم کر رہے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے، جو ہم پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، ریکارڈ جو کچھ ہو رہا ہے، سرکار کو روضہ انور میں سب کا پتہ ہے، سرکار سب کچھ جانتے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب مسئلہ حاضر ناظر میں لکھا ہے، یہ سارے وہابی دیوبندی علماء سب کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام روضہ انور میں زندہ ہیں اور اپنی امت کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ جب امتی اچھا کام کرتے ہیں سرکار خوش ہوتے ہیں، اور جب امتی گندا کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں تو سرکار پریشان ہوتے ہیں۔ اوے حاضر ناظر والا عقیدہ تمہارے اعمال سنوارنے کے لیے ہے۔ جب بندے کو یقین ہونا کہ میرا اللہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا مصطفیٰ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، یہ لبیک 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 یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا تو آسان ہے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ بھی کہنا آسان ہے، لیکن دل سے ماننا کہ میرا مصطفیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور سرکار کہیں میری وجہ سے دکھی نہ ہو، تو کیسا وہ امتی ہوگا جو اپنے عملوں سے سرکار کو دکھ دے؟ اچھا امتی وہی ہے جو اپنے اعمال سے روضہ انور کے اندر نبی کریم علیہ السلام کو خوش کرے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور پھر تم لوگوں پر گواہ بنو گے۔ اور دوسرے پارے کے اندر میں كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ دوسرے پارے کی یہ جو آیت ہے نا، اس میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو نا خوب مضبوطی سے تھام لو۔ لفظ رسی یہاں تو نہیں ہے لیکن دوسری جگہ ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا مولا ہے، تمہارا مالک وہی ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَا، کیسا اچھا مالک ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کتنا بہترین مددگار ہے۔ مولا کے کئی معنی ہیں، لیکن جب اللہ کو ہم کہتے ہیں نا ہمارا مولا ہے، تو اس وقت کیا معنی ہے؟ ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، متصرف الامور وہی ہے۔ الحمدللہ 17واں پارہ مکمل ہوا، اب 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، بے شک مومن کامیاب ہو گئے۔ یہ کون ہے مومن جو کامیاب ہو گئے؟ یہ نہیں کہ شیعہ کہیں جی ہم تو مومن ہیں، مومنین کرام، وہ تقریریں کرتے ہیں نا۔ مومن کون ہے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، نماز میں عاجزی کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ نماز لاپرواہی سے نہیں پڑھتے، نہ، بلکہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہیں جانا، اس وقت نماز پڑھنی ہے جب تمہیں معلوم ہو جو تم کہہ رہے ہو، جو تم پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم، تو تمہاری توجہ اسی طرف ہونی چاہیے، میرا اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ جو کہا جائے پوری توجہ نماز میں ہو، ادھر ادھر توجہ نہ ہو، اور یہ بڑا اونچا مرتبہ ہے اگر اللہ کسی کو نصیب کرے۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، اور سچے مومن وہ ہیں جو بیہودہ بات سے منہ موڑ لیتے ہیں، بیہودہ کام کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، تاش ہو رہا ہے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، بکواس بازی ہو رہی ہے، مومن آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، التفات نہیں کرتا، منہ موڑ لیتا ہے۔
والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کے لیے کام کرتے ہیں۔ کیا مطلب زکوٰۃ دیتے ہیں؟ ایک معنی۔ دوسرا زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزگی، کہ وہ پاکیزگی کے لیے کام کرتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی دیں گے تو مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے، نماز پڑھیں گے تو اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کے لیے، وہ ہر کام اپنے آپ کو ستھرا کرنے کے لیے، پاکیزہ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور بندہ پاکیزہ کب ہوتا ہے؟ جب نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو نہ چھوڑنے کا تہیہ کر لے۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ شرمگاہ کسی جگہ استعمال نہیں کرتے، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر شرمگاہ استعمال کرتے ہیں، او ما ملکت ایمانہم، یا ان پر کہ ان کے ہاتھ جن کے مالک ہیں، یعنی لونڈیاں، شرعی باندیاں، جن دو پر شرمگاہ استعمال کرنی جائز ہے۔ فإنہم غیر ملومین، پس بے شک جو لوگ اپنی شرمگاہ بیوی یا باندی پر استعمال کریں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلک، تو جو بندہ چاہے گا اس کے علاوہ، بیوی اور لونڈی کے علاوہ اگر شہوت رانی کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا مشت زنی یہ جائز نہیں ہے۔ جو لوگ ادھر شہوت رانی کرتے ہیں ہاتھ کے ذریعے، وہ بھی حد سے بڑھنے والے ہیں، ظالم ہیں۔ اور جو لوگ متع کرتے ہیں وہ بھی حد سے بڑھنے والے ہیں، کیونکہ جس عورت کے ساتھ متع کیا جاتا ہے نہ وہ بیوی ہوتی ہے نہ وہ باندی ہوتی ہے، تو متع بھی حرام حرام حرام، کیونکہ شرمگاہ صرف بیوی اور لونڈی پر استعمال ہوگی۔ لیکن یہ جو شیعہ حضرات ہیں، ان کے ہاں تو متع ہے ہی بڑے درجے والی چیز۔ ان کی تفسیر منہج الصادقین میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی مر گیا اور اس نے زندگی میں کبھی متع نہیں کیا تو اللہ اسے پتہ کیسے اٹھائے گا؟ اس کا ناک بھی کاٹے گا، کان بھی کاٹے گا، کہ مردود، میں نے تمہیں نعمت تھی، تو نے نعمت استعمال کیوں نہیں کی؟ یہاں تک کہتے ہیں۔ پھر پوچھو یہ 12 ائمہ میں سے کسی نے متع کیا؟ کہتے ہیں نہیں متع نہیں۔ میں نے کہا پھر ان کا یہی حال ہوگا۔ اور پھر یہاں تک حد سے بڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں من تمتع مرتن فدرجتہ کدرجۃ الحسین، جو ایک مرتبہ متع کرے گا اس کا درجہ امام حسین جتنا، اور جو 2 مرتبہ متع کرے گا زندگی میں، جس نے 2 بار متع کر لیا، جب مرے گا تو اس کا درجہ امام حسن جتنا ہوگا، اور جو 3 مرتبہ متع کرے گا اس کا درجہ مولا مرتضیٰ جتنا ہوگا، اور جو 4 مرتبہ متع کرے گا اس کا درجہ نبی کریم علیہ السلام جتنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے ان کا ہر کنجر جو ہے کم از کم امام حسین کا درجہ تو رکھتا ہے، الیاذ باللہ۔ کتنے ظالم لوگ ہیں جو اپنی طرف سے مسئلے گھڑ گھڑ کر یہ ائمہ کرام کے متھے لگا دیتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ فرمایا ہے۔ نہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، نہ کسی امام کا یہ ارشاد ہے، بالکل جھوٹ گھڑا گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے جو قرآن کہتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو اس کے علاوہ چاہے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، بس بے شک وہ لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور ایمان والے وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے معاہدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ معاہدہ کر لیا کسی سے، اس کی پابندی کرتے ہیں ایمان والے، اور جن کے پاس امانت رکھی جائے اس کی بھی پابندی کرتے ہیں، اس کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے مومنوں کی صفات۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو عہد کی پابندی نہیں کرتا وہ تو بے ایمان ہے، ایماندار ہی نہیں۔ تو ہر معاہدہ کی پابندی کرنی چاہیے۔
والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ اچھا، پیچھے بھی آیت نمبر 2 میں فی صلاتہم خاشعون کا ذکر آ گیا تھا، پھر نماز کی اہمیت ہے نا، اس لیے دوبارہ ذکر آ گیا ہے۔ مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، یہی ہیں۔ اور متع کرنے والے جنت الفردوس نہیں جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور جن کی یہ شانیں ہیں نا، جو اس پر عمل کریں گے وہ پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک چنی ہوئی مٹی سے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر ہم نے اس کو بنایا پہلے نطفہ، فی قرار مکین، اور اس نطفے کو ٹھہرایا کہاں؟ ایک مضبوط مکان میں، ایک مضبوط جگہ میں ٹھہرایا، مادر رحم میں۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے بنا دیا نطفے کو جمع ہوا خون۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اس جمع ہوئے خون کو پیدا کر دیا، مضغہ بنا دیا۔ مضغہ کل بھی شاید گزرا ہے کہ یہ وہ خون کی بوٹی بنا دی۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے گوشت کی موٹی کو ہڈیاں بنا دیا۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس نطفے کو ایک اور شکل دے دی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بڑی برکت والا ہے اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ کوئی تو ایسا دکھاؤ یار جو اس طرح کی تخلیق کر سکتا ہو، کوئی نہیں ہے، وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اچھا تمہیں ہم نے ایک شکل دے دی، پھر اس کے بعد تم نے پھر مر جانا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، بے شک ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 آسمان، 7 رستے طے بطے ہے، ایک پھر دوسرا پھر تیسرا۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور جو کچھ ہم نے بنایا ہے نا اس سے ہم غافل بھی نہیں ہیں۔ کئی مرتبہ ایسے ہی ہوتا ہے، کسی کو کہہ دو نا گھر میں چائے بناؤ، تو چائے چولہے پر رکھی اور غفلت میں آ گئے جناب، یاد ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے جو بنایا ہے نا ہم اس سے غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے نازل کی آسمان سے پانی کو، بقدر، ایک مخصوص مقدار میں۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس پانی کو زمین میں ٹھہرایا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر بھی قادر ہیں، ختم کر دیں، اڑا دیں، بھاپ بنا دیں، قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ، اور پھر ہم نے پیدا کی تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے جنات من نخیل، کھجوروں کے باغات، وعناب، اور انگوروں کے باغات، لکم فیہا فواکہ کثیرا، اور تمہارے لیے ان باغات میں بہت سارے پھل ہیں، صرف یہی نہیں اور بھی بہت سارے پھل ہیں۔ ومنہا تاکلون، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو نا۔ اور ہم نے بنایا شجرۃ تخرج من طور سیناء، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے طور سے، طور سینا سے ایک درخت۔ یہ زیادہ تر درخت جو ہے جس کا ذکر آ رہا ہے زیتون، یہ اس علاقے میں زیادہ ہوتا ہے۔ تنبت بالدہن، یہ اگتا ہے تیل کے ساتھ، اس کے اندر تیل بھی ملتا ہے۔ وصبغ للآکلین، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ یہ سرکار خود سرکے کے ساتھ بھی کھانا کھا لیا کرتے تھے، روٹی کھا لیا کرتے تھے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے ان چوپایوں میں، ان ڈنگرات میں، لعبرتن، بڑی سمجھ کا مقام ہے۔ ذرا غور سے دیکھو نا ان چوپایوں کو۔ نسقیکم مما فی بطونہا، ہم تمہیں پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے نا، اس سے ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ ان کے پیٹوں میں دودھ ہے وہ ہم تمہیں پلاتے ہیں۔
वलकुम फ़ीहा मनाफ़िउ कसीरा, और इसमें तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा नफ़े हैं, वमिनहा ताकुलून, और इसी से तुम खाते हो। यानी ये जो चौपाए हैं, ऊँटनियाँ हैं, गाय हैं, इनमें तुम्हारे लिए बहुत सारे नफ़े हैं। ये कुरान कह रहा है, और वह भी कहता है अल्लाह के बगैर नफ़ा कोई दे नहीं सकता। और कुरान के ख़िलाफ़ बात ना किया करो, बात वंड करके किया करो। अल्लाह की अता के बगैर कोई नफ़ा नहीं दे सकता, ना नबी, ना वली, ना कोई और चीज़। अल्लाह की अता के बगैर कोई नफ़ा नहीं दे सकता। जब अल्लाह की अता हो तो नबी तो नबी रहे, वली तो वली रहे, फरिश्ते तो फरिश्ते रहे। फिर ये चौपाए जो हैं, ये गाय, ये ऊँटनियाँ, ये भी नफ़ा देती हैं। वअलैहा वअलल फुल्क तुहमलून, और इन चौपायों पर और कश्ती पर तुम्हें सवार किया जाता है। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, और बेशक हमने भेजा नूह को उसकी कौम की तरफ। क़ाल या कौम इअ्बुदुल्लाह, और फरमाया ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। अफ़ला तत्तक़ून, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। फ़क़ाल अल मलअुल लज़ीना कफ़रू मिन कौमिही, तो नूह की कौम में से जो काफिर थे ना, उनके सरदारों ने कहा मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये नहीं है मगर तुम्हारी जैसा बशर। युरीदु अन यतफ़द्दल अलैकुम, ये चाहता है कि तुम पर बड़ा बन जाए। वलौ शाअ अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता है अनज़ल मलाइकतन, तो उतारता फरिश्तों को। मा समिअना बिहाज़ा फ़ी आबाइना अव्वलीन, ये जो कुछ कह रहा है ना, हमने अपने बड़े बाप दादाओं से कुछ नहीं सुना। इन हुवा इल्ला रजुलुम बिही जिन्ना, ये एक ऐसा मर्द है जिसको जुनून है। फ़तरब्बसू हत्ता हीन, चलो कुछ देर उड़ीको इन्हू। क़ाल रब्बिन्सुरनी बिमा कज़्ज़बून, फरमाया अर्ज़ किया नूह अलैहिस्सलाम ने, ए मेरे रब मेरी मदद फरमा इस बात पर जो वो झुठलाते हैं मुझे। फ़अौहयना इलैहि, फिर हमने उसकी तरफ वही फरमाई, अनिस्नइल फुल्क बिअयुनिना, कि बना कश्ती को हमारी आँखों के सामने, ववहयना, और हमारी वही के ज़रिए। फ़इज़ा जाअ अमरुना, फिर जब आ गया हमारा अमर। वफ़ारत तन्नूर, और तन्नूर उबला। फ़स्लुक फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैनि इस्नैन, और चढ़ा ले इसमें, बिठा ले इस कश्ती में हर जोड़े में से दो दो। व अहलक इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौलु मिनहुम, और अपने घर वालों को भी बिठा ले, मगर उसको नहीं बिठाना जिन पर बात पहले इनमें से तय हो चुकी है, जिनको हमने फिनिश कर दिया है, नाम नहीं लिखा सवार होने वालों में। वला तुखातिबनी फिल लज़ीना ज़लमू, और ज़ालिमों के बारे में मेरे सामने सिफारिश न करना। इन्नहुम मुग़रक़ून, ये ज़रूर डुबोए जाएंगे। फ़इज़ा इस्तवैत अंता व मन मअका, जब तुम ठीक ठाक कश्ती में बैठ जाओ और जो तुम्हारे साथी हैं अलल फुल्क कश्ती पर, फ़कुल, तो फिर तो कहना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें बचाया है ज़ालिम कौम से। वक़ुल रब्बि अनज़िलनी मुनज़लन मुबारका, और अर्ज़ करके ए मेरे रब मुझे बरकत वाली जगह उतार। व अंत खैरुल मुनज़िलीन, और तू बेहतरीन उतारने वाला है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयात, बेशक इसमें कई निशानियाँ हैं। व इन कुन्ना लमुब्तलीन, और बेशक हम तुमको ज़रूर आज़माने वाले हैं। सुम्मा अंशाना मिन बादिहिम क़रनन आख़रीन, फिर हमने नूह के बाद, उन लोगों के बाद एक और कौम पैदा की। फ़अरसलना फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, फिर हमने भेजे उनमें, उन्हीं में से रसूल। अन इअ्बुदुल्लाह, वो जो कहते थे ओए अल्लाह की इबादत करो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, तुम्हारे लिए कोई नहीं है उसके अलावा कोई माबूद। अफ़ला तत्तक़ून, क्या तुम्हें डर नहीं है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।